बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बात करूँगा फेडरल बोर्ड की फ़र्स्ट ईयर की उर्दू की दूसरी कहानी पे। फ़र्स्ट ईयर की उर्दू की जो दूसरी कहानी है ये मौलवी ज़काउल्लाह ने लिखी है और ये उनका मज़मून भी है और ये इंशाइया भी है और इस कहानी का नाम है झूठे आदमी। पहले मौलवी ज़काउल्लाह पे बात कर लेते हैं। मौलवी ज़काउल्लाह तहरीक पाकिस्तान के बहुत बड़े रहनुमा थे। तहरीक अलीगढ़ से भी कहीं ना कहीं वो वाबस्ता थे और सर सैयद अहमद ख़ान के रफ़क़ाए कार में उनका शुमार होता है। फ़ारसी और रियाज़ी के वो उस्ताद थे और बहुत बड़े मज़मून निगार थे और उनकी वफ़ात के बाद मौलवी नज़ीर अहमद से, जिन्हें डिप्टी नज़ीर अहमद भी कहा जाता है, तो उनसे ये राय ली गई कि ये जो अलीगढ़ कॉलेज है या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है ये किस तरह के उस्ताद पैदा करेगी। तो उन्होंने कहा कि अगर आज मौलवी ज़काउल्लाह ज़िंदा होते तो मैं उनको बतौर मिसाल पेश कर देता कि हमारा जो अलीगढ़ कॉलेज है या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है ये इस तरह के उस्ताद पैदा करेगी। मौलवी ज़काउल्लाह की बहुत सारी खूबियाँ यहाँ पर लिखी गईं। करीम नफ्स थे, वो वसीउल अखलाक थे, मुनकसिरुल मिजाज थे, रोशन दिमाग थे, मुतनव्वुल मालूमात थे, कसीरुत तसानीफ़ थे और खैर खाए आमा थे। ये उनकी कुछ खूबियाँ थी। खैर, अब हम बात करते हैं मौलवी ज़काउल्लाह का जो मज़मून हमारे सिलेबस में शामिल है और जिसका नाम है झूठे आदमी। मौलवी ज़काउल्लाह ने इसके शुरू में एक ज़रबुल मसल दी है। मौलवी ज़काउल्लाह कहते हैं कि एक फ़ारसी की ज़रबुल मसल है कि द्रोगो रा हाफिसा नबाशुद, कि जो झूठा आदमी होता है उसका हाफसा नहीं होता, यानी वो बात करता है और भूल जाता है। और शायद इसी वजह से ये कहा गया है कि जब इंसान एक झूठ बोलता है और फिर उस झूठ को छुपाने के लिए उसको 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। और शायद ये फ़ारसी के इसी ज़रबुल मसल से ये बात जाके मुंसलिक हो जाती है कि झूठे आदमी का कोई हाफिज़ा नहीं होता। इसके अलावा जो अफलातून है उसने इंसान की जो सबसे बड़ी खूबी गर्दानी है उसको उन्होंने हाफ़ज़े का नाम दिया है। इसी तरह जो फ्रांसीसी लोग हैं वो अगर किसी इंसान को सबसे ज़्यादा कोदन कहना चाहते हैं, यानी नादान कहना चाहें कभी, तो वो ये कहते हैं, कोदन के मानी नादान के लिए जाते हैं, तो वो ये कहते हैं कि इस इंसान का हाफ़ज़ा नहीं है। यानी जब इंसान का हाफ़ज़ा नहीं होता तो वो बातें भूल जाता है, वो एक ही बात को बार बार करता है, वो एक ही जुमले को बार बार दोहराता है, वो एक ही लतीफ़ा बार बार सुनाएगा, वो एक ही कहानी बार बार सुनेगा और सुनाएगा और उसे ये याद नहीं रहेगा कि उसने ये पहले से ये बात की हुई है और किस अंदाज में की हुई है। आगे चल के मौलवी ज़काउल्लाह ने झूठ बोलने वालों की 2 अक़साम बता दी हैं। वो ये कहते हैं कि झूठ बोलने वालों की बुनियादी तौर पे 2 अक़साम हैं। एक ये है कि एक झूठे वो लोग हैं, एक वो झूठा आदमी है जो बात तो झूठी करता है लेकिन उसको वो सच समझता है, यानी कहेगा वो झूठ लेकिन उसे बिल्कुल ये यकीन नहीं होगा कि वो झूठ बोल रहा है। और जो दूसरा झूठा आदमी है या जो दूसरा झूठा इंसान है उसके बारे में वो ये कहते हैं कि वो बात झूठ बोलता है और उसको पता भी होता है कि वो झूठ बोल रहा है। अब ये जो असल झूठे हैं जो दूसरी किस्म में आते हैं, इनकी मज़ीद 2 अक़साम भी मौलवी ज़काउल्लाह ने बयान कर दी हैं कि इनके झूठ बोलने के 2 तरीके हैं। एक तो है कि वो सिरे से बात ही झूठी करेंगे, मनगढ़ंत बात करेंगे, झूठ तराशेंगे, झूठ को सोचेंगे और झूठ को तख्लीक करेंगे, यानी झूठ की इख्तरा करेंगे, झूठ को बनाएंगे। एक वो झूठे आदमी होते हैं। और दूसरी किस्म यहाँ पे मज़ीद अक़साम में से मौलवी ज़काउल्लाह ने झूठे आदमियों की बताई है
وہ قسم یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی جھوٹے کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک سچی بات کو، ایک سچے حقائق کو، سچے قصے کو اس طرح گھما پھرا کے بیان کرتا ہے کہ وہ سچی بات بھی جھوٹ بن جاتی ہے۔ یعنی مولوی ذکاء اللہ یہ کہتے ہیں کہ ایسے آدمی، ایسا انسان ایک حقائق پہ، ایک سچی حقائق پہ جھوٹ کی ملمہ کاری کر دیتا ہے۔ یعنی اس پر جس طرح سونے پہ پانی چڑھایا جاتا ہے اور وہ اس کی چمک دوبالا ہو جاتی ہے، تو اسی طرح ایک سچی بات پہ وہ جھوٹ کی ملمہ کاری کر دیتے ہیں، اور پھر ایسی صورت میں جھوٹ اور سچ کو الگ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ ایک سچی بات کو بھی اس انداز میں بیان کرے گا، یا سچی بات کو اس انداز میں، جھوٹے انداز میں بیان کر دے گا، یا کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک جھوٹی بات کو اتنی خوبی کے ساتھ بیان کرے کہ وہ بات انسان کو سچ معلوم ہونے لگ جائے۔ تو یہ بھی جھوٹوں کی اقسام ہے کہ سچی بات کو جھوٹ بنا کے بیان کرنا، یا ایک جھوٹی بات کو اس انداز میں بیان کرنا، اتنی سجاوٹ کے ساتھ بیان کرنا کہ وہ بات سچ معلوم ہونے لگے۔ پھر مزید مولوی ذکاء اللہ اپنے اس مضمون میں یا اس کہانی میں، جسے ہم اردو کی اصطلاح میں انشائیہ بھی کہتے ہیں، تو اس پہ مزید مولوی ذکاء اللہ نے یہ کہا ہے کہ انسانوں کے جو آپس کے رشتے ہوتے ہیں وہ نطق کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ نطق سے مراد زبان لی جاتی ہے، بات کرنے کا طریقہ لیا جاتا ہے، دوسروں تک اپنا پیغام پہنچانا لیا جاتا ہے، کہ جو ہم دوسروں سے ہماری جو گفت و شنید ہوتی ہے، ایک انسان کا دوسرے انسان سے رشتے یہی ہے، ورنہ جانوروں سے ہمارا اس طرح کا رشتہ نہیں ہے کہ جانوروں کو ہم اپنی بات نہیں سنا سکتے، نہ ہم ان کی بات سمجھ سکتے ہیں۔ جانور آپس میں ایک دوسرے کو اپنی بات نہ سنا سکتے ہیں، نہ سمجھا سکتے ہیں۔ تو انسانوں کا جو رشتہ ہے وہ نطق کی وجہ سے ہے۔ اور مولوی ذکاء اللہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس نطق کے اندر خرابی آ جائے، اس میں دوغلا پن آ جائے، اور اس میں دوسروں سے اعتبار اٹھ جائے، تو پھر انسانوں کے جو رشتے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر ہماری گفتگو کے اندر جھوٹ سرایت کر جاتا ہے اور وہ اتنا سما جاتا ہے کہ اگلا بندہ ہماری سچی بات کو بھی جھوٹ سمجھنے لگ جاتا ہے، تو مولوی ذکاء اللہ کہتے ہیں کہ یہ انسانوں کے لیے کوئی اچھی بات نہیں۔ پھر آگے چل کے مولوی ذکاء اللہ نے جھوٹ پہ مزید بات یہ کی ہے کہ جو والدین کا کام ہے، کیونکہ والدین ہیں، وہ اپنے بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہتے ہیں، انہیں پوچھ گچھ کرتے رہتے ہیں، اور وہ ان کا حق بنتا ہے اپنی اولاد کو پوچھنا، اپنی اولاد کو سمجھانا، اپنی اولاد کا نفع نقصان کا خیال رکھنا۔ لیکن مولوی ذکاء اللہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی اولاد کو دو باتوں میں بالکل معاف نہیں کریں، کہ اگر آپ کی اولاد کے اندر دو باتیں آ جائیں، دو برائیاں آ جائیں، ان کو ہر صورت میں معاف نہ کیا جائے۔ اور یہ میں اپنے تجربے کی بات کرتا ہوں کہ واقعی مولوی ذکاء اللہ نے یہ سچ کہا ہے۔ مولوی ذکاء اللہ کہتے ہیں کہ ایک تو اگر آپ کے بچے جھوٹ بولنے لگے تو جھوٹ بولنے پہ انہیں ہرگز معاف نہیں کریں، ان پر اس وقت تک سختی کریں جب تک کہ وہ جھوٹی عادت کو چھوڑ نہ دیں۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ اگر آپ کی اولاد، آپ کے بچے سرکش ہونے لگیں، سرکشی کریں، سرکشی سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ سے بڑا بننے کی کوشش کریں، آپ کے سامنے بدتمیزی کریں، اگر وہ آپ کے سامنے اکڑتے ہیں تو ایسی صورت میں بھی اولاد پر سختی کی جائے، اور اس وقت تک اولاد پر سختی کی جائے جب تک کہ وہ اپنی اس بری عادت سے باز نہیں آتے، ورنہ یہ عادت ان کے لیے ہمیشہ کے لیے، والدین کے لیے درد سر بنی رہے گی۔ اور آخر پہ پھر مولوی ذکاء اللہ نے جھوٹ پہ عام لوگوں کے بارے میں بھی بتا دیا ہے کہ
کچھ جھوٹی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکی ہیں، ہماری عام گفتگو کا حصہ بن چکی ہیں۔ اس پر انہوں نے دکانداروں کی بات کی ہے کہ وہ روزمرہ لین دین میں چھوٹے موٹے جھوٹ بول جاتے ہیں۔ مثلا ایک دکاندار یہ کہتا ہے کہ مجھے اس چیز کے فروخت کرنے میں صرف 20 روپے بچیں گے، حالانکہ اس کو 20 نہیں بچ رہے ہوتے، اس کو 50 60 یا 100 روپے بچ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے صرف 20 روپے بچ رہے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے وکلا کے بارے میں بھی یہ کہا ہے کہ وکلا بھی کہیں کہیں اپنی باتوں میں جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ جب دو وکلا ایک مقدمہ لڑ رہے ہوتے ہیں تو لازمی طور پہ ان میں سے ایک سچ بول رہا ہوتا ہے اور دوسرا جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کیونکہ یہ ایسے جھوٹ ہیں، نہ تو بولنے والا خود اپنے آپ کو جھوٹا سمجھتا ہے اور نہ ہم سننے والے اس کو جھوٹ میں شامل کرتے ہیں۔ تو یہ تھی میری مختصر سی گفتگو جو مولوی ذکاء اللہ کے مضمون جھوٹے آدمی پہ ان کی یہ کہانی ہے۔ ہمارے فرسٹ ایئر کی اردو میں یہ کہانی شامل ہے، تو میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو بہت آسان الفاظ میں آپ کو سمجھایا جائے۔ تو انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر میں اگلی کہانی پہ بات کروں گا، تب تک کے لیے